محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے ذرا کنٹروورشلی ضرور ہے، متنازع ضرور ہے، کیونکہ ہمیشہ میں اس قسم کے مدعوں کو اٹھاتا ہوں تاکہ پبلک سے وہ باتیں جو ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں غائب ہو چکی ہے اور جس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے اس کو اپنے ہائی لائٹ کریں، جبکہ اسلام کے پوائنٹ آف ریویو سے دیکھا جائے تو باتیں بڑی سنسٹیو ہے، مطلب ٹھیک ہے۔ توحید جو ہے یہ سنسٹیو ایشو ہے اسلام مذہب کے اندر۔ تمام پیغمبر آدمنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ کلام کیا تھا؟ توحید کا تھا، یعنی خدا پرستی، اللہ کا تعارف کرانا کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، کرنے اور دھرنے والی دنیا کے اندر صرف اللہ کی ذات ہے، بیماریاں وہیں سے آتی ہے، شفا وہیں سے ملتی ہے، تقدیر وہیں سے بنتی ہے، اچھی اور بری تقدیر وہیں سے آتی ہے، سارے مصائب، ساری پریشانیاں، سارے پرابلم اللہ کے گھر سے نازل ہوتے ہیں، جو انسان کی تقدیر کے اندر آلریڈی پہلے لکھے جا چکے ہیں۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا ہے، چاہے وہ شکر کی روش اختیار کرے اور چاہے ناشکری کی، یعنی چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور چاہے گمراہی کا اختیار کرے، اللہ نے اس کو ایک فری ول دے رکھا ہے۔ اب ایک انسان کوشش کر کے اللہ کے راستے کو اپناتا ہے، خشیت اپناتا ہے، خدا کے خوف کو دل میں رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، توحید کے اوپر ان کا پورا یقین اور پورا بلیو ہے، پورا کانفیڈنس ہے، تو وہ بندہ حق کے اوپر ہے۔ اب اگر اس کی چھوٹی عبادت بھی ہے تو وہ بھی دم رکھے گی اپنے اندر۔ ہم بڑی بڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سجدے کرتے ہیں اور ہمیشہ روزے رکھتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے تو دوستو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے، وہ بزرگ بھی کرتا ہے، اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور قبر والے بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے اور فلاں بابا، فلاں مرشد، فلاں پیر بھی ہماری مدد کرتا ہے، تو یہ آپ نے گڑبڑ کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ نے کھلے عام وائلیشن کر دیا، خلاف ورزی کر دی، ہاں ٹھیک ہے نا، اس کی خلاف ورزی کر دی، اس کی سمجھو کلام پاکی آپ نے تعلیم کی دھجیاں اڑا دی، بے عزتی کر دی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہم شب و روز کے اندر اس کو نماز کے اندر دہراتے ہیں، رکعتوں میں کتنی بار دہراتے ہیں ہم؟ وہ مسجد جس کے اندر ہم فجر کی نماز صبح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم مسجد میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی کرتا رہوں گا، اور مدد مانگنے کا جہاں تک سوال ہے تو میں آپ سے مانگوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور ابھی مسجد سے ہٹے پاس میں مزار آپ کو ملے گی، مزار سے بھی آپ مانگ کے آئے اور ادھر خدا سے بھی مانگ کے آئے، ہو گئی نا دبلا دوہری چال، ٹھیک ہے نا، دو روش پہ چلے گئے نا، دو آپ نے خدا مان لیے نا کہ رب بھی مدد کرتا ہے، اہل مزار والا یہ بابا بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں کی تعظیم ہوتی ہے، بزرگوں کی تعظیم کرنا چاہیے، اولیاء اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، پبلک کی مدد کرتے ہیں۔ تو دوستو اللہ کا ولی صحیح معنی کے اندر وہ ہے جو اللہ سے آپ کا رشتہ ملائے، توحید آپ کو سکھائے، توحید کی تعلیم آپ کو سکھائے، کلام پاک کی تعلیم آپ کو سکھائے، احادیث نبوی کا تعلیم، ترجمہ اور مفہوم آپ کو بتائے۔ صحیح معنی کے اندر وہ ولی ہو سکتا ہے، پیر و مرشد ہو سکتا ہے آپ کا، جو شریعت کے ٹرک کے اوپر، شریعت کے راستے کے اوپر آپ کی زندگی کو ڈالے، نہ کہ اپنے سے جوڑے، اپنا مرید بنائے، بلکہ رب کا مرید بنائے کہ رب کی عبادت کرو۔ میں تو آپ کو ڈراتا ہوں، میرے کو آپ نے پیر و مرشد سمجھ رکھا ہے، میرے کو آپ نے استاد اور رہنما اور اپنا قائد سمجھ رکھا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں خدا کے حضور میں سجدہ کرو اور رب سے مانگو۔ کوئی بھی مصیبت آئے، تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہے، آپ کے اوپر کچھ سنکٹ آ رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو آپ اللہ سے مانگو۔ اگر یہ کوئی آپ کو تعلیم دیتا ہے تو صحیح معنی کے اندر اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اس ہستی کو میں بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تعلیم تھی صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیے، خلفائے راشدین کی زندگی کو آپ دیکھیے، تبع تابعین کی زندگی کو آپ کو دیکھیے،
جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو وہ خیر القرون تھا۔ اس کے اندر جو ہستیاں تھیں وہ واقعی ولی تھی، کتب تھی، ابدال تھی، غوث تھی، غوث سے بھی آگے کا درجہ تھا، کتنا بڑا غوث اور خواجہ ہو، لیکن صحابہ کرام کی گھوڑوں کے ٹاپوں کی دھول ہے نا، اس کے برابر بھی اس کا مقام نہیں ہے دوستو۔ تمام علماء کرام بریلی دیوبندی سبھی مانتے ہیں کہ ان کا مقام وہاں تک بھی نہیں ہے، سب دنیا اجماع امت ہے اس کے اوپر کہ صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے جو دھول تھی نا، اس کے برابر بھی بڑے سے بڑا آدمی کتنی بھی عبادت کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے حالت ایمان کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار کیا، آپ کی صحبت اختیار کی، اور اسی کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا، اور پوری زندگی دین کی خاطر صرف کر دیے، شہید ہو گئے، ان کی عورتیں یتیم ہو گئی، بچوں کو عورتوں کو بیوہ اور یتیم بنا دیا، لیکن خدا کے راستے میں وہ لڑتے رہے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے باباؤں کو اگر پاس میں بیٹھ کر اگر سورہ فاتحہ بھی سنی جائے تمہارے مرشد کی، تو صحیح معنی کے اندر اس کو سورہ فاتحہ آئے گی نہیں، تجویز کے ساتھ دعائے قنوت نہیں آئے گی، تشہد نہیں آئے گا، صحیح معنی کے اندر نہیں آئے گا، اور آئے گا تو اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، تو وہ آپ کو کیا دین سکھائیں گے؟ تمہارے یہ آج کل کے بابا تو ننگے گھوم رہے، کہتے ہیں یہ حالت مجذوب کے اندر ہے، کتوں کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا کے لیے معاف ہے، بابا کے لیے نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، رمضان کے مہینے میں شربت پیتے رہتے ہیں، اور کہتے رہتے ہیں ہم تو آل رسول ہیں، ہم تو چھوٹ جائیں گے، ہم آپ کو بھی وہاں لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، رمضان کا مہینے کا روزہ چھوڑ رہے تو آپ فالوورس کو، آپ کے مریدین کو، آپ کے چاہنے والوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ آپ خود سوچ لو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، خدا کے گھر اگر آپ پکڑی گئی تو میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو جس کی خاطر آپ جان دے دیتے ہو، جس کا آپ عشق کا اور محبت کا اور عقیدت کا دم بھرتے ہو، اور واقعی ہمارے نبی جیسی کوئی شخصیت نہیں ہوئی اس پلینٹ ارض کا پر، اس روح زمین کے اوپر آپ کے برابر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو ہمارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب خدا نے بنایا ہی نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سب سے چھوٹی لاڈلی حضرت فاطمہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے فاطمہ اگر تم میرے مال سے لینا چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن کل خدا کے یہاں پکڑی گئی تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اس میں راز چھپا ہوا ہے امت کے لیے۔ آپ فاطمہ کے ذریعے سے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے حق میں بڑے سے بڑا آدمی بھی سفارش نہیں کر سکتا، نہیں چھڑا سکتا۔ آج کہتے ہیں آپ ہمارے مرید بن جاؤ، ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ تو دوستو یہ ہے، کسی بزرگ کی اتنی خدمات نہیں تمہارے پیر و مرشد کی، جس نے قرآن پاک کو کتابت کی ہو، یا اس کا ترجمہ لکھا ہو، یا اس کی تفسیر لکھی ہو۔ کسی بزرگ کے آپ 1000 سال کے اتہاس میں اٹھا لو، صوفیزم کے اندر 1000 سال کا اتہاس تم اٹھا کے لو، کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے، کسی ولی نے کیا کلام پاک کا ترجمہ کیا؟ جو خدمت کی ایشیائی ممالک کی، جن کو دیکھ دیکھ کر تم کلام پاک کو سمجھو، توحید کو سمجھو، خدا کا تعارف حاصل کرو، شریعت مطہرہ کے قانون کو پہچانو، کیا کسی بزرگ کی یہ خدمات ہے تو وہ تفسیر، وہ ترجمہ میرے سامنے پیش کرو جس کو تم بزرگ ہستیاں مانتے ہو۔ اور آج بھی جن کے تم مرید بنے ہوئے ان کو صحیح معنی کے اندر پوچھو کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے۔ اگر وہ توحید کی تعلیم کو جانتے تو آپ کو خدا سے ملاتے، اپنی پرتش نہیں کراتے، اپنے پیر نہیں دبواتے، اپنے آباء و اجداد کے مزاروں پہ آپ کو لا کے جا کے نہیں جھونکتے، بلکہ خدا سے ملاتے کہ رب سے مانگو۔ مزار اہل مزار والا آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ خود محتاج ہیں اپنی دعاؤں کے لیے، چاہے کتنی بڑی ہستی ہے، اپنی دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ تمہاری پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ ہے کلام پاک کا جو ترجمہ ہوا، یہ 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو کوئی اتنا بڑا ولی یا قطب و ابدال کی کرسی پہ نہیں تھا، تو ان کو سبھی مانتے ہیں، بریلی دیوبندی سارے مانتے ہیں۔ انہوں نے جب کلام پاک کا ترجمہ پہلے فارسی کے اندر کیا تو تمام علماء اس کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے کلام پاک کو بدل دیا، آپ نے فارسی میں کر دیا، اور آج وہی عالم سارا ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کی ہر لینگویج، ہر بھاشا
ہر لسانیات کے اندر کلام پاک کا ترجمہ لکھا جا چکا ہے، جو مشہور لینگویج ہے اس میں کلام پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب تو کلام پاک کی 1000 سے اوپر تفاسیر ہو چکی ہے، لیکن دوستو اس میں کسی بزرگ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جس کو تم پیر و مرشد کو تو اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، دین تو اس کے ذریعے سے پھیلا، دین تو صوفیزم کے ذریعے سے پھیلا، ان بزرگ اور ان طریقت والی ہستیوں کے ذریعے سے دین ہم تک آیا ہے۔ ان کی کیا خدمات ہے دوستو، اتہاس اٹھا کے دیکھو، 1000 سال کا اتہاس اٹھا کے دیکھو، کوئی دین کے بارے میں کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ انہوں نے کلمے پڑھائے، یہ تو تمہارا کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ انہوں نے اتنے کلمے پڑھائے، اتنے اسلام کے اندر داخل کیا۔ تو اسلام کے اندر تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کر رہا ہے، ان کا تو ویڈیو موجود ہے، 1000 نہیں لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ کے اوپر۔ تو کیا آپ اس کو بزرگ تسلیم کرتے ہیں؟ نہ تو بریلی تسلیم کر رہے ہیں، نہ دیوبندی تسلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے بزرگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے بزرگ کیا ہے کہ اپنی عبادات کراتے رہے۔ جب اللہ کے نبی جتنے بھی آئے انہوں نے تو کہا کہ رب کی عبادت کرو، وہی تمہاری مراد، وہی تمہاری مشکل دور کر سکتا ہے۔ اور آج کے پیر و مرشد کہتے ہیں آپ نے اگر ہمارے عقیدے کے اوپر، ہمارے مسلک کے اوپر، ہماری جماعت میں آ گئے تو کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر تم اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر آ گئے تو تمہاری کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ تو دوستو یہ ہے کس کے سامنے رویا جائے؟ دنیا اتنی بگڑ چکی ہے عقائد کو لے کر، مسلک کو لے کر، کہ وہ بس کس کے سامنے رویا جائے دوستو۔ حق بات کہتے ہیں تو لوگ دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، ایسے دوستو کچھ بھی کہو کہتے رہو، لیکن علماء اکرام کا فرض ہے، علماء ربانی کا، کہ آپ کو حق بات بتائے، نہ جھوٹی کرامتوں میں، قصے کہانیوں میں آپ کو گھماتے رہے، بلکہ دین جو برحق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے۔ یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔